تھا کہ میں جا رہی تھی، شام کا وقت تھا، اور وہ جو آپ کا جو گدھا تھا جس پر آپ اینٹیں اور بجری لاد کر جو مسجد کی طرف جو گدھا لے کے جاتا تھا، مزدوری جو جس سے لی جاتی تھی، اس کو آپ نے باندھ کر کہیں رکھا ہوتا آپ کے لوگوں نے. تو میں وہاں سے گزری ہوئی تھی، تو وہ جو مسجد کی خدمت کے لیے جو گدھا فکس کیا گیا تھا، میں نے دیکھا کہ پانی کی بالٹی اس گدھے سے دور تھی، اور پیاس کے وجہ سے وہ گدھا منہ آگے کر رہا تھا اور بالٹی تک پہنچ نہیں رہی تھی. تو میرے ہاتھ میں جو ڈنڈی تھی، میں نے اس سے سارے سے تھوڑی گدھے کے قریب کر دی تاکہ وہ پانی پی لے، تاکہ اس میں طاقت آ جائے. تو وہ مسجد کا کام کرتا تھا، تو میں نے گدھے پر رحم کیا، بھائی اتنا سا کام کیا. بولا یہی بات ہے، رہی بات ہے. اس نے اعلان کیا کہ میں بادشاہ، میرے ذہن میں تھا کہ میں اتنی بڑی مسجد بناؤں گا، میرا اتنا نام ہوگا، میری اتنی تعریف ہوگی، میری اتنی واہ واہ ہوگی. مگر میرا گمان ہے کہ آسمان سے فرشتے آتے تھے، میرے نام کو ہٹا دیتے تھے اور میرے نام کی جگہ پر اس عورت کا نام لگا دیتے تھے جس نے مسجد کی تعمیر کے کام میں مصروف گدھے کو پانی پلانے میں مدد کر دی. میں دکھاوے کا میری ساری کوشش دکھاوے کی نظر ہو گئی کہ میری واہ واہ ہوگی، لوگ میری واہ واہ کریں گے، بادشاہ سلامت کی خیر ہو، بادشاہ نے یہ کام کر دیا، اتنی بڑی مسجد بنا دی. مگر ایک کمزور خاتون جسے کوئی جانے نہیں، پہچانے نہیں، ڈھونڈو تو ملے ہی نہیں، مگر اس کا یہ ایک عمل کہ اس نے ایک جاندار، ایک جانور پر رحم کیا، اور جانور وہ تھا جو مسجد کی خدمت کے لیے معمور یہ فکس کیا گیا تھا. اللہ پاک کو اس خاتون کی یہ نیکی پسند آ گئی، اور گویا کہ میرا گمان ہے کہ اللہ پاک نے یہ مسجد اس کے نام پر گویا کہ منسوب کر دی ہو. تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے نام کی تختی ہٹا دی جائے اور اس خاتون کے نام کی تختی مسجد پر لگا دی جائے. یہ اللہ پاک کی شان ہے. اس میں ہمیں بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملتا ہے. دکھاوا، ریاکاری، واہ واہ کے لیے کام کرنا، نیکی کرنا، عبادت کرنا، یہ نہیں ٹھیک. پتہ نہیں کون کہیں کسی دنیا کے کونے پر بیٹھا نیکی کر رہا ہو، دعائیں کر رہا اور ہمارا کام ہو رہا. بعض اوقات ہماری زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، نہ جانے میری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی، میرا کام ہو گیا. اس جملے پر غور کر لینا چاہیے. کیا یہ جملہ درست ہے، یا یہ جملہ زیادہ مناسب آپ کو لگتا ہے کہ نہ جانے کس کی دعا کام آ گئی کہ میرا کام ہو گیا. کسی کی دعا کام آ جاتی، ماں کی دعا کام آ گئی، ابو کی دعا کام آ گئی، کسی اور کی دعا کام آ جاتی ہے، کسی کی نسبت کام آ جاتی ہے، کسی سے تعلق کام آ جاتا ہے، کہ ہمارے کام بن جاتے ہیں، ہم گناہ گاروں پر کرم ہو جاتا ہے. اب کوئی کام ہو گیا اس کو بھی ہم اپنی طرف ہی منسوب کر دیں کہ پتہ نہیں میری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی. ہم ایسی کون سی نیکی کر چکے ہوتے ہیں. ہم تو نیکی کر بھی لیں تو ہمیں اخلاص ڈھونڈے بھی نہیں ملتا ہے نا. نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. امیر سنت کی ایک بات میں نے کئی جگہ پر کوٹ کی ہے، بیان کی ہے. امیر سنت ایک بات فرماتے ہیں کہ کوئی ایک تو ایسی نیکی ہو جو سوائے تمہارے اور تمہارے رب کے سوا کوئی نہ جانتا ہو. اور یہ ایک نیکی آپ نے ایک دن فرمایا کہ یہ ایک نیکی تو چوٹ کرنے کے لیے ہے کہ کم از کم کوئی ایک ہی نیکی ہو. حالانکہ یہ تو نیکیوں کا ذخیرہ ہونا چاہیے. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں امیر سنت نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، جو اس کا مجھے خلاصہ یاد آ رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو نیکی لوگوں کو پتہ چل گئی ہم اسے نیکی شمار ہی نہیں کرتے. ہمیں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے، خلوص پیدا کرنا ہے کہ ہمارا عمل صرف اپنے رب کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کریم ہمیں اخلاص عطا کرے، ہمیں مخلص بنائے، ریاکاری کی تباہ کاری سے بچائے. امیر سنت کتاب ہے نیکی کی دعوت، اس کے شروع کے پیجز میں آپ دیکھیں گے نا تو اخلاص کا بیان ہے، نیت کا بیان ہے، اور ریاکاری کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں. اور اخلاص کسے کہتے ہیں، نیت کا اخلاص اور ریاکاری کسے کہتے ہیں، سب وہاں لکھا ہوا ہے. اللہ کرے ہم اس کا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.